السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کرنے لگے ہیں لیسن نمبر 25 اور سورۃ الکہف آیت نمبر 21 کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے تھوڑا سا پریویس لیسن کا جو اختتام تھا اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر ہم آج کا لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے لیسن کو ہم نے ایک اصول کے ساتھ ختم کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہر فیصلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، بحث مباحثہ ہو، یا کوئی بھی ڈیلنگ جو ہم لوگوں کے ساتھ کریں، تو ہمیں بہت ہی احتیاط اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ہی ہمارا حساب لینا ہے، اللہ ہی نے ہمارا حساب لینا ہے، اللہ نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے، جج کرے گا وہ ہم کو، اور ہمارا انجام بھی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سچے مومن بن کر زندگی گزارنی چاہیے اور معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور ان آیات میں جو ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا ہوا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ اللہ نے کھول کر ایک مومن کا کردار، اس کی پہچان کرا دی اصحاب کہف کی مثال دے کر۔ اب قصے میں آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں، آیت نمبر 21۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے اور عمل کے نقاط، تو اس کو ضرور غور سے سنیے اور نوٹ ضرور کریں۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، آیت نمبر 21 سورۃ الکہف۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، اور اسی طرح ہم نے ان کو خبر دے دی۔ کس کو خبر دی؟ شہر والوں کو، جہاں سے کہف والوں نے اپنا کھانے کا سامان لینے کے لیے گئے تھے نا، تو وہ شہر والے، تو ان کو خبر ہو گئی۔ اسی طرح کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح؟ وَكَذَلِكَ ہے نا، اسی طرح، کس طرح سے ہوا تھا یہ؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں بتا دیا کہ آٹومیٹکلی خود بخود وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے۔ کون؟ اصحاب کہف۔ ان کا راز، ان کی چھپنے کی جگہ، ان کا کہف، ان کا غار کا پتہ جو تھا، سب کو پتہ چل گیا، ان کی پول کھل گئی، یعنی بغیر کسی کوشش یا جد و جہد کے اور پریکاشن لینے کے باوجود۔ وہ کیسے؟ وہ جو شخص گیا تھا نا، ایک ساتھی جو اصحاب کہف میں سے کھانا لانے کے لیے گیا تھا شہر میں، جب وہ بازار میں پہنچا تو 300 سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ 3 صدیوں کے بعد وہ غار سے نکل کر آیا تھا، لیکن اس کا گمان، اس کا خیال کیا تھا کہ وہ سو کر اٹھا ہے نا، دن کا کچھ حصہ، اور بازار میں جا رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے، جو شہر والے تھے جو بازار میں تھے، اور یہ جو غار والا، یہ کہف والوں کا ساتھی جو تھا، دونوں میں ایک اجنبیت تھی۔ تو بازار میں لوگ اس کا حال حلیہ، لباس، کرنسی، اور وہ چاندی کا جو وہ سکہ لے کر گیا تھا، دکھایا تھا ان لوگوں کو، اس کی زبان وغیرہ میں، تو ان ساری چیزوں سے وہ جان گئے کہ یہ تو آج کے دور کا انسان نہیں لگ رہا، اور اپنے شہر کا بھی نہیں لگ رہا، کوئی فارنر جیسا معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب شہر والوں نے تھوڑی سی تفتیش کی تو سارا راز کھل گیا،
اور راز کیا تھا کہ یہ لوگ 300 سال پہلے کے زمانے کے لوگ تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اور خود شرک سے بچنے کے لیے غار میں چھپے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے گم ہونے کے بعد کیا ہوا تھا اصل میں، جو بادشاہ تھا اور جو ان لوگوں کے رشتہ دار تھے نا، انہوں نے ان کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب وہ انہیں کہیں نہ ملے تو حکومت نے ان کے نام اور پہچان ایک کتبے پر، ایک رقیم پر، یعنی ایک تختی یا سل کہہ لیں، جیسے مائل سٹونز نہیں ہوتے ہائی ویز پر یا سائن بورڈز، اس طرح کے رقیم پر اصحاب کہف کی ڈیٹیلز لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ حکومت کے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں یا مسنگ لسٹ میں سے تھے، اور جب ان کی مخبری ہوئی تو موجودہ دور کے شہر والوں پر 300 سالوں کے بعد سارا قصہ کھل گیا۔ اتنے سالوں کے دوران پورا شہر جو تھا ان کا بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر چکے تھے، جو اس دور کا ٹھیک دین تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے نا اس دور میں، اور وہ لوگ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہی تھے، تو عیسائیت کو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا۔ اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تقریباً ہر صدی میں چینجز آ جاتے ہیں، لائف سٹائل میں، لوگوں کی سوچ میں، زبانوں میں۔ تو اس زمانے کے لوگوں میں بھی ایک ریولیوشن ہو چکا تھا، سارے اس وقت کے سچے دین میں آ چکے تھے، لیکن پھر بھی کچھ عقائد ان کے درست نہیں تھے۔ تھوڑا انہوں نے اپنے پرانے شرکیہ دین کو چھوڑا، تھوڑا نئے توحید والے دین کو اپنا لیا، نئے نبی کو اپنا لیا، تو اسے ان کا عقیدہ جو تھا نا وہ تھوڑا سا ٹھیک تھا، اور کچھ خرابیاں ابھی بھی ان میں باقی تھی، یعنی ان کا عقیدہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ جیسا ہمارا کلچر ہوتا ہے نا، جیسا ہمارا رسمی اسلام ہے۔ رسمی اسلام پتہ ہے کیا ہے؟ رسمی اسلام سمجھتے ہیں؟ ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کہ فرائض ہیں، لیکن سب سے پہلا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ توحید کو ہم پوری طرح سے نہیں سمجھتے۔ سپرسٹیشس بلیفز، توہمات ابھی بھی ہمیں باقی ہیں، جو کہ شرک ہے۔ پھر بدعتیں بہت زیادہ عام ہیں اور رسموں میں گھرے پڑے ہیں۔ پوری شریعت کو کم ہی اپنایا ہے ہم نے، اور حلال حرام، جائز ناجائز کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ ہمارا رسمی اسلام بھی خالص نہیں۔ نماز پڑھتے بھی ہیں تو پتہ نہیں کیوں پڑھی، اور روزہ رکھا تو نہیں پتہ کیا ملا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ڈانڈی مار کر دیتے ہیں یا اندازے سے دیتے ہیں بغیر کیلکولیٹ کیے۔ یہ ہے رسمی اسلام جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح کرے اور سچے دین کی طرف رہنمائی فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اللہم آمین۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ بھی یوں ہی ڈاواں ڈول تھا، اور اس آیت میں آپ کو 2 تنازعوں کا ذکر ملے گا۔ مزید 2 جھگڑے، 2 اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہر کے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر شک تھا، اور قیامت پر یقین نہیں تھا۔ تو حالانکہ یہ لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے، کرسچنز بن گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر وہ آ گئے تھے، لیکن اس پر ان کو بہت زیادہ شک تھا۔ ابھی بھی ان کو یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ جی اٹھنا پڑے گا، دوبارہ زندگی ملے گی، اور قیامت کا قائم ہونا، ان کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ تو ٹھیک اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے جگا کر اٹھایا اور شہر والوں کے سامنے لا کھڑا کیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے، کہ جس طرح انسان نیند سے اٹھ جاتا ہے، چاہے کچھ گھنٹے سوئے ہوں یا پوری رات سویا، یا پھر دن میں، یا کئی سال، بالکل اسی طرح مرنے کے بعد بھی جی اٹھیں گے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اللہ کیوں اٹھائے جائیں گے ہم؟ حساب کتاب کے لیے، حشر نشر کے میدان میں اول انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو اکٹھا کر کے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں جزا سزا دیا جائے گا۔ پھر آیت میں دیکھیں اگلا لفظ کیا ہے، کیا فرمایا؟ لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں۔ کون جان لیں؟
شہر والے اس دور کے پھر اصحاب کہف خود بھی جان لیں اور ہر انسان بھی جان جائے جو اس سورے میں ان کا واقعہ پڑھے۔ اب سوچنے والی بات بھی ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو ان کو غار میں ایسے ہی سلائے رکھتا اور وہ اسی میں مر کھپ جاتے، قصہ ہی ختم ہو جاتا، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ لوگ کبھی ایگزسٹ ہوئے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کو ایک نشانی بنایا، ان کے سچے ایمان کی بدولت، اور بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر خیر کو باقی رکھا، اتنا کہ رہتی دنیا تک جب بھی کوئی سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو ان کا ذکر کیے بغیر اور ان کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا، گزر ہی نہیں سکتے ہم سورۃ الکہف سے اس قصے کو پڑھے بغیر۔ تو یہ لفظ لیعلموا سے مراد کیا ہے؟ ہر کوئی جان لے، ہر انسان جان لے، موجودہ دور کے بھی اور بعد میں آنے والے بھی۔ کیا جان لے؟ دو باتیں جان لے، ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اللہ نے ہم سے کوئی وعدے کیے ہیں؟ جی بالکل کیے ہیں، اور اس آیت میں تو اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ اللہ خود اس کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس میں پہلی بات جو ہے، اس میں چند پوائنٹس اس کے اندر بھی آئیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے وعدے سے مراد اللہ کی حفاظت اور مدد ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا عدل و انصاف جو ہوگا۔ اور دوسرا وعدہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس سے مراد اصحاب کہف کی دعا کے نتیجے میں ان پر اللہ کی رحمت اور حفاظت کا وعدہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کی حفاظت اور مدد کی، اور ہمارے لیے بھی اشارتاً بتا دیا کہ ان کے بعد، اصحاب کہف کے بعد، ہر مومن بھی یہ جان کر اطمینان کر لے، ہر کوئی جو اس کو پڑھے یا سنے، یقین آ جائے اللہ کی مدد و نصرت پر، اللہ کی قدرت پر، کہ اللہ ایمان والوں کے لیے حفاظت کا بندوبست پوری طرح سے کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اور حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے وعدے کا ذکر کیا۔ پھر وعدے سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہر وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ جان لے لوگ اور اس پر یقین آ جائے، چاہے وہ برزخ کی زندگی کے بارے میں ہو، قبر کی زندگی کا، یا حشر نشر کے دن اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے، جو بھی معلومات ہوئی ہیں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ سارا کچھ ہو کر رہے گا۔ جنت کے وعدوں پر، اس کی نعمتوں پر، اور اسی طرح اس کے برابر جہنم کی ہولناکیوں پر اور سزاؤں کی شدت پر لوگوں کو یقین ہو جائے۔ اور اس میں دوسرا پوائنٹ بھی کور ہو گیا، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ قیامت کی گھڑی ضرور بالضرور آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ سارے مرحلے اسی دن پیش آئیں گے نا۔ قیامت اس کی شروع ہو جاتی ہے، جس کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ برزخی زندگی میں جب وہ انٹر کر جاتا نا، تو پھر اس کو غیب کے ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں اپنے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو ہمیں پتہ چلا، وہ سارا کچھ ہمیں اس وقت پر نظر آنے لگے گا۔ لیکن ہمیں یقین کہاں پر کرنا ہے؟ وہاں پر جا کر یقین کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ تو غیب پر یقین کرنا ہوگا، کہ غیبانہ چیز پر، اندیکھے چیز پر، کہ اللہ نے اس کو نازل کیا اور نبی نے اس کو بتایا، تو یہ سچی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے وعدے پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور ہر بات سے اوپر اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے ہو جائے ہمیں کہ اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد، جس طرح ہم روزانہ سو کر جاگتے ہیں، بالکل اسی طرح سے۔ کیونکہ اسی بات کا شک تھا شہر والوں کو، اس دور کے شہر والوں کو بھی، اور آج بھی بہت سارے لوگ، خاص طور پہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، جن کو یہ ان کے عقل میں نہیں سماتی کہ کس طرح سے لوگ دوبارہ اٹھیں گے، اور کس طرح سے وہ مر کے جب وہ ہڈیاں ان کی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کس طرح سے وہ قبر کے عذاب کے بارے میں سارا کچھ ہے نا، تو اس پر یقین نہیں ہوتا۔ اور اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ قیامت آئے گی ضرور، جو ایمان والے تھے، لیکن کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے گی،
اور کچھ کا کہنا تھا کہ صرف روحانی طور پر اٹھیں گے، اور باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جسمانی طور پر بھی اٹھیں گے۔ تو اس طرح ان کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا، اور جب یہ لوگ شہر والے شک میں پڑے ہوئے تھے دوبارہ جی اٹھنے پر، اور آپس میں جھگڑ رہے تھے، عین اسی وقت اللہ نے غار والوں کو اٹھا دیا، اس دور میں چھڑی ہوئی بحثوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ عین مقصد، اصل مقصد سے ہٹ گئے۔ وہ کیسے؟ غار والوں کی حقیقت کھلنے کے بعد ان کا ساتھی جو بازار گیا ہوا تھا، وہ سارے ہجوم اور بادشاہ کو ساتھ لے کر غار واپس گیا، اور پھر وہ اندر گیا۔ پھر اصحاب کہف کی روحیں پرواز کر گئیں، وہ لوگ فوت ہو گئے، ان کو طبعی موت آ گئی۔ تو ان کا قصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے کہ غار والے بھاگ کر چھپ گئے تھے، جا کر غار میں 300 سال سوئے رہے، پھر اٹھے، پھر بازار میں ان کا آتا پتا کا چل گیا، پھر ان کو طبعی موت، نیچرل ڈیتھ ان کو آ گئی۔ تو لوگوں نے اللہ کے وعدے پر ایمان اور یقین کرنے کے بجائے جو اصل مقصد تھا ان کو غار والوں کو اٹھانے کا، اس کو چھوڑ کر بستی والے اس واقعے سے امپریس ہو گئے۔ اصحاب کہف کو نیک اور کراماتی لوگ سمجھنے لگ گئے، جیسے ہم سمجھ جاتے ہیں لوگوں کو، نیک لوگوں کو۔ اور پھر انہوں نے دوسرا جھگڑا شروع کر دیا اور دوسرا تنازع شروع کیا، اور وہ کیا تھا؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم۔ اب شہر والے آپس میں ایک نیا ڈسکشن، ایک نیا جھگڑا لے کر بیٹھ گئے، اور وہ کیا تھا؟ اب ان اصحاب کہف کا کیا کیا جائے؟ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ایک گروہ کہنے لگا کہ ان پر عمارت بنا دو، یعنی یادگار یا میموریل جیسا نا، وہ کنسٹرکٹ کرنا چاہیے ان کے اوپر۔ وہ اس طرح کا کام کرنا چاہتے تھے۔ کچھ سچے مومن کی رائے یہ تھی کہ ان کو غار میں ہی بند کر دو، دروازہ لگا کر یا پتھر کچھ بھی ہم بٹھا دیں گے تاکہ وہ اسی میں دفن ہو جائیں، بالکل سادگی سے، جیسے عام میتوں کی طرح۔ اب یہ سچے مومنوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا اس طرح سادگی والا؟ کیونکہ ربکم اعلم بہم، کیونکہ ان کا رب ہی ان کو بہتر جانتا ہے کہ کون تھے یہ لوگ، کیا تھے ان کے خاندان، حسب نسب، اور ان کی نیتوں کا، ان کے اعمال کو۔ اللہ ہی کے پاس ان سارے لوگوں کا حساب کتاب ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ نیک تھے کتنے نیک تھے۔ تو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ لیکن کچھ دوسرے لوگ، یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جو حاوی تھے، رائے کے اعتبار سے غالب تھے نا، جن کی بات زیادہ چلتی تھی، جو رسوخ والے پاورفل لوگ تھے نا، کیونکہ وہ عہدے اور مرتبے والے تھے، انفلوئنشل اور پولیٹیکلی اسٹرانگ لوگ تھے، تو ان کی زیادہ بات چلتی تھی، جیسے سیلیبریٹیز ہیں نا، کہہ لیں ہمارے زمانے میں۔ تو یہ جو پاورفل لوگ تھے، انہوں نے طے کیا کہ یہ غار والے تو بہت بڑے کراماتی لوگ تھے، بہت پہنچے ہوئے ہستیاں تھے، تو ان کے غار پر، ان کی قبروں پر مسجد بنا دینی چاہیے، اس جگہ کو نشانی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان میں ابھی بھی کچھ عادات مشرکوں والی باقی تھی، حالانکہ عیسائیت قبول کر چکے تھے، پھر بھی کچھ عقیدے میں بگاڑ تھا، قبر پرستی میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قبروں پر اس طرح کی عمارت یا پتھر نشانی کے طور پر بنانا جائز ہے؟ اور کیا قبر پر مسجد تعمیر کرنا جائز ہے؟ اور کیا مسجد میں دفنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ قرآن کی ایسی ہی آیتوں سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں خود لکھا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ تنقید کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ایسے کام کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ ہمارے دین میں، شریعت میں کیا حکم ہے۔ امام بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج کے تھے، اور کبھی بھی کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے، خاص طور پر اپنی ذات کے لیے نہیں۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار کر لہو لہان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار جو لوگ
تھے جو کر دیتے نا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے. لیکن یہاں اس حدیث میں دیکھیں اللہ کی لعنت، اللہ کے غیظ و غضب کی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا. کن کے لیے؟ غور کریں. جنہوں نے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور مدفن شدہ لوگوں کو پوجنے لگ گئے، ان سے دعائیں کرنے لگے، ان سے نظر و نیاز کرنے لگے، چڑھاوے ان پر چڑھانے لگے، اپنی انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو درگاہ بنا دیے. اس کے ساتھ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یعنی مزار یا عبادت گاہ، درگاہ نہ بنا دینا. اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. یہاں ان دو جگہوں پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ شک پھر یہی ہوگا نا کہ قبر پر سجدہ کرنا جائز ہوگا اور یوں کرتے کرتے شرک عام نہ ہو جائے. قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کبھی، تو اس میں یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں نہ تو رکوع ہوتا ہے اور نہ کوئی سجدہ ہوتا ہے. وہ صرف 4 تکبیریں ہم پڑھتے ہیں، 4 تکبیروں کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، پھر درود اور پھر دعا میت کے لیے کریں گے، اس کی مغفرت اور اس کی اچھی مہمانی کی دعا، اور پھر سلام. تو بیسیکلی میت کی دعا کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور جتنے لوگ کرتے ہیں وہ میت کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے. لیکن اس کو چھوڑ کے ہم باقی سارے 40 دن تک کا ہم کرتے رہتے ہیں جو پہنچتا نہیں. اور جس کو کرنا لازم ہے جنازے کی نماز میت کے لیے، جو ضرور ضرور پہنچتا ہے اور ان کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے. حرم میں بھی، مکہ میں جو تقریباً ہر نماز کے بعد کچھ جنازے آتے ہیں وہاں پر، اور جنازے کی نماز میں ہر کوئی شریک رہتا ہے سوائے ہمارے انڈیا کے لوگوں کے. اس لیے آتی نہیں نا پڑھنی نماز. اس لیے بہرحال قبرستان کے اندر ہم وہ نماز نہیں پڑھتے جو ہم مسجد میں پڑھتے نا، اس طرح کے سجدہ اور رکوع کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ صرف میت کے لیے جنازے کی نماز ادا کی جائے گی بس. ایک اور جگہ پر اب آپ نے اگر سیرت النبی، رحیق المختوم یا تجلیات نبوت پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور چچیرے بھائی کو، اچھا یہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے علی سے کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دے کر بھیجا کہ علی، مکہ کے ارد گرد کوئی اونچی قبر نہ رکھو اور سارے قبروں کو زمین کے لیول پر کراؤ. کوئی بت ہے تو اس کو توڑ دو اور کوئی تصویر ہے تو اس کو مٹا دو. اگر قبروں پر جا کر منتیں اور طواف اور سجدے کرنا جائز ہوتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے یہ کام کرواتے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کو پراپرلی سیکھا ہی کہاں ہے. سیکھا بھی تو کن سے؟ الذین غلبوا علی امرہم، انہی سے سیکھا ہے. جو لوگ غالب ہیں نا سوسائٹی میں، خاندانوں میں، انہی کے دین سے ہم قاعدے سیکھتے آ رہے ہیں. اور یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، بے سوچے سمجھے بغیر جانے غلط عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تو شاید 2 سوالوں کا جواب ان حدیثوں سے مل گیا. قبروں پر عمارت بنانا پسندیدہ نہیں اور قبر پر مسجد نہیں بن سکتی، مسجد بنانا ناجائز ہے قبروں کے اوپر. اور تیسرا سوال، کیا مسجد میں دفنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی نہیں ہے. میتوں کو قبرستان میں ہی دفنایا جائے گا. لیکن لوگ یا تو قرآن سے آیتوں کو ڈھونڈ کر آیتوں کا صحیح معنی جانے بغیر تعویلیں، ایکسپلینیشنز کرنے لگ جاتے ہیں اپنے غلط عقیدے اور طریقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ،
جب نبی کی خبر کے ساتھ مسجد ہے تو آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ پہلی بات، مسجد پہلے بنی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہلے بنی تھی؟ مسجد پہلے سے بنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے حیات طیبہ میں، اپنی پاک زندگی میں بنایا تھا، صحابہ کو ساتھ لے کر۔ تو یہ بات واضح ہے کہ خبر پر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، مسجد پہلے سے تھی۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد کے باہر عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، تو ان کا گھر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر دفنایا گیا تھا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ نبیوں کی سنت تھی کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا تھا جہاں ان کی موت واقع ہوتی تھی، جس جگہ پر ان کی روح پرواز ہوتی تھی اسی جگہ پر ان کو دفنانا تھا۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے وقت کہاں پر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فوت ہوئے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گود میں فوت ہوئے، تو اصولاً وہیں پر دفنانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ حکم صرف نبیوں کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ صرف اپنا سلام پیش کرتے ہیں قبر مبارک پر، درود پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی اجازت دیتے ہیں وہاں کے شرطے۔ وہاں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ آس پاس جو سعودی شرطے یا گارڈز نگرانی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر شرک والے یا بدعتیں کرنے سے ہر دم روک رہے ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ بہت زیادہ کیئرفل ہیں، اور وہ لوگوں کو کھڑنے بھی نہیں دیتے زیادہ دیر تک کا، اور پورے پروٹوکولز لیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا۔ اور اگلی بات، لوگ وہاں جا کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعا ذکر اذکار جو بھی ہے وہ قبلے کی طرف کر کے اپنا منہ کر کے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی طرف نہیں۔ تو یہ نبی کی عبادت اور نبی سے دعائیں نہیں ہے نا، یہ تو صرف سلام پیش کرتے ہیں وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک سائڈ پر ہے، اور دفناتے وقت بھی آپ دیکھیں پیر کس طرح کرتے ہیں، قبر میں قبلے کی طرف رکھتے ہیں نا پیروں کو۔ تو کوئی بھی نبی کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، نماز نہیں پڑھتا کوئی بھی وہاں جا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے نہیں، وہ تو ایک سائڈ پر ہے، اور نماز قبلے کی طرف ہی، قبلہ روح ہو کر ہی پڑھتے ہیں۔ اور اس بات پر سعودی حکومت بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ جب مسجد کی ایکسٹینشن کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک کونے میں ہے اور مسجد کی ایکسٹینشن دوسری طرف سے ہوئی ہے، تاکہ قبر بیچ میں نہ آ جائے اور لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ کوئی مزار ہے، یا یہ بھی نہ سمجھیں کہ قبروں پر مسجد بنانا جائز ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا ان جوابات سے۔ یہاں پر اصحاب کہف کا قصہ پورا ہو گیا، کہانی یہیں تک تھی، یہی تھی کہانی، لیکن آیت 26 تک اللہ تعالیٰ نے مزید تاکیدیں کی ہیں۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہو، یہ سارا کچھ ایکسپلینیشن ہے اس آیت کا، لفظ بہ لفظ اس کو ہم نے جانچا، دیکھا، سمجھا، لیکن اب نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں، نوٹ کریں عمل کی باتیں ہم نے جو اس سے سمجھی اور سیکھی ہیں اس ایک آیت میں۔ آیت نمبر 21 دیکھیں، آیت کے الفاظ کو، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے لوگوں کو اصحاب کہف کی خبر دے دی، آٹومیٹکلی دے دی، بغیر ان کے کچھ کیے، جس بات کو انہوں نے راز رکھنا چاہا، جس کے بارے میں وہ کوشش تھے، بالکل بہت احتیاط برت رہے تھے، اور عین اسی کو اللہ نے کھول دیا، ایک خاص ریزن، ایک خاص مقصد کے لیے۔ تو اس میں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے؟ کبھی کبھار احتیاط کرنے کے باوجود، پریکاشنز لینے کے باوجود، حالات اپنے فیور میں نہیں ہوتے۔ جس چیز کا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے نا، خوف لگا رہتا ہے ہر دم، تو جس کو ہم اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اپنی طبیعتوں کے بارے میں ہی دیکھیں، گولیاں، دوائیاں روٹین کی لینے کے بعد بھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کھانے بھی اچھے کھاتے ہیں، پھر بھی ویکنس ہو جاتی ہے، یعنی کیئرفل رہنے کے باوجود کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ہم لیڈیز کا وہ کھانا پکانے کا یہ جو مثال ہے وہ فٹ بیٹھتی ہے، کھانا پکاتے ہوئے بھی خیال رکھتے ہیں ہم
کہ سب کچھ نمک مسالے ٹھیک ٹھیک ڈالیں، لیکن کبھی کبھار کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ آلو یا بینگن کبھی کڑوے نکل جاتے ہیں تو پورا ہی سالن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ نیا نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو کبھی کوششوں کے باوجود دکان نہیں چلتی۔ رشتے کے معاملے میں بھی ایڈی چھوٹی کا زور لگانے کے باوجود لگاتے ہیں لوگ کہ بچوں کے رشتے ہو جائیں کہیں سے، لیکن صحیح جوڑا مل نہیں رہا ہوتا۔ اولاد کے لیے بھی دعائیں منتیں علاج کرنے کے باوجود اولاد نہیں ہوتی، تاخیر ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اور جو لیڈیز سیکرٹ تجوری رکھتے ہیں نا، شوہر سے پیسے چھپا کر رکھتے ہیں تو شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے ہاتھ کبھی لگ جاتے ہیں پیسے۔ یاد کریں جب 2000 کی نوٹس بند ہوئی تھی تو اکثر لیڈیز کی پول کھل گئی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریکاشنز لینے کے باوجود بھی کبھی کبھار ہمارے راز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، یا جس کو ہم چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت اور خاص مصلحت کے تحت ہے، اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ آیت کے اس حصے میں ایک اور سبق بھی ہے، اور یہ سبق دین کا کام تڑپ کر کرنے والوں کے لیے ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یہ والی جو وہ جذبات رکھتے ہیں نا ان کے لیے، یا یوں کہیں کہ یہ خوشخبری ہے ان کو۔ اصحاب کہف نے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر قربانی دی، اپنے عیش و آرام کو اور اہل و عیال کی قربانی انہوں نے کی، تو اللہ نے ان کے ذکر خیر کو رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ اللہ نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قربانیوں کی قدردانی کی۔ دین کا کام کرتے ہوئے اگر نتیجہ نہ دکھے کوشش کے باوجود تو ہم اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں، لیکن اجر ضائع نہیں ہوتا۔ دین جن کو عزیز ہوتا ہے اور وہ تڑپتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، دوسروں کو بھی خیر ملے جو ان کو خود ملا ہوا ہے، دین کے اور آخرت کے فائدوں سے وہ محروم نہ رہ جائے، تو اللہ ان کے اس جذبات کی قدردانی ضرور کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور توحید کی تبلیغ جب شروع کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی، ابو بکر اور زید رضی اللہ عنہم۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد پورا مکہ، مدینہ اور عرب ممالک اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے۔ اور اب کتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار؟ پوری دنیا میں مسلمان ملیں گے نا آپ کو۔ اور کیا نبی کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ان کی امت ہو چکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت زیادہ اسلام پھیلا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندے کا جو نیک عمل ہے اس کا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتا ہے۔ لیکن ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تائید ملی تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہوا تھا نا اسلام کے لیے، تو اللہ کی طرف سے خاص مدد ملی تھی۔ لیکن پھر بھی دین کے مشن کو آگے لے کر چلنے والوں کو دعوت و تبلیغ کا کام جو بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی اپنی زندگی میں نہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ کا بندوبست کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ان کو راستہ نہیں ملتا یا کوئی اتنی زیادہ ان کو مدد نہیں حاصل ہوتی اپنا کام کرنے کے لیے۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلا سبق ان وعد اللہ حق۔ اس حصے کا، آیت کے اس حصے میں بھی سبق ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، دنیا کی برکتیں اور رحمتوں کا بھی، نصرت و مدد کا بھی، فتح اور کامیابی کا بھی، اور آخرت کے وعدے بھی سچے ہیں، جنت اور جہنم، انصاف والا میزان، ترازو، ہر وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سارے قصے کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے، یہی ہے سوچنے کی بات، یہی ہے غور کرنے کی اصل بات، یہی ہے کہ زندگی کے ہر دن، ہر لمحہ، ہر قدم پر جو بھی انسان کو پیش آتا ہے وہ انسان کے
عمل کو، اس کے ریاکشن کو جانچنے کے لیے ہم ہر پل سرویلنس کیمرہ میں ہیں، ہماری ہر دم نگرانی ہو رہی ہے اور ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اس مقصد زندگی پر فوکس رکھتے ہیں یا دنیا کی فضول ٹنٹوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے ہی اعمال کے ذریعے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ کون شرک کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کون توحید پرست بنے رہتے ہیں، جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا ہوا تھا، اور اسی کو جانچتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کو پرکھنا چاہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اصحاب کہف کے اتنے عجیب کرامات کو دیکھ کر اللہ سے قریب ہوتے لوگ، شہر والے، لیکن ہوا کیا؟ کچھ نے تو صحیح فیصلہ کیا، اللہ کے سپرد کر دیا ان کے معاملے کو، ربکم عالم یہ کہہ کر، اور یہ بار بار آپ کو ملے گا، پچھلے آیتوں میں بھی یہی تھا کہ جہاں پر بھی تنازع، جہاں پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتے ہیں، تو پھر اس میں اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ عالم، ربکم عالم، یہ بار بار آ رہا ہے، آپ دیکھیں، اور اگلی آیت میں بھی ہوگا یہی لفظ۔ لیکن دوسرے شرک میں پڑ گئے، اللہ سے دوری اختیار کر لی۔ آیت کے آخری حصے میں سب سے بڑا سبق موجود ہے۔ اصحاب کہف توحید کے لیے گھر سے نکلے تھے، شرک سے خود کو بچتے بچاتے دنیا کی عیش و عشرت کی قربانی دی، لیکن لوگوں نے ان کو شرک کا ذریعہ بنا لیا۔ ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگوں نے یہی کیا ہے۔ کیا؟ نیک بزرگ جو اپنی ساری زندگی لوگوں کو توحید سکھاتے رہے، اللہ کو ایک مان لینے کا پیغام دیتے رہے، حکم دیتے رہے کہ صرف اللہ کو پکارو، مدد مانگو صرف اللہ سے، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو۔ جو لوگ اس بات کو سمجھاتے رہے، انہی نیک بزرگوں کی قبروں کو مزاریں اور درگاہیں بنا دیے۔ شرک کی بنیاد شخصیت پرستی ہے، یہ یاد رکھیے۔ کیا ہے؟ شخصیت پرستی۔ خاص طور پر جب کوئی شخص کراماتی چیز پیش کرے تو لوگ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے جب دجال آئے گا اور اپنی کرامتیں دکھائے گا تو لوگ اس سے حیران ہو کر اس کو خدا مان بیٹھیں گے۔ شرک شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا وار ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ شرک کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان اس میں پھنس جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے شیطان، کیونکہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، شیطان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ دشمن کیوں ہے ہمارا؟ جس جنت سے شیطان کو، ابلیس کو نکالا گیا، اسی جنت میں داخل ہونے سے انسانوں کو روکنا اس کا مقصد یہ ہے۔ اور کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو نہیں، تو یہ شیطان کے لیے سب سے آسان جال ہے، سب سے آسان چال ہے، بہت بڑا اس کا ہتھ کنڈا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ جب نیک لوگ فوت ہوتے تو ان کو یاد رکھنے کے لیے اور انہیں بڑی عزت اور تعظیم دینے کے لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ اللہ کے بہت قریبی، مقرب اور بہت محبوب بندے ہیں، ان کو پہنچے ہوئے ولی مان کر ان کی قبروں پر دعائیں مانگنا شروع کر دیے۔ اور یہ کس نے سجھایا؟ شیطان نے ہی سجھایا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کی تصویریں بھی بنا لیتے تھے۔ پھر لوگ یہ ماننے لگ گئے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری طرف سے سفارش کریں گے اللہ کے حضور۔ پھر ان کے بعد والوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، قبر والوں کے آگے سجدے کرنا، طواف کرنا، چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، سب شروع ہوا تھا کب؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور بنیاد ان سب کی کیا ہے؟ امپریس ہونا، شخصیت پرستی، پرسنالٹی پہ بہت زیادہ مرعوب ہو جانا کسی کی پرسنالٹی سے۔ لیکن قیامت کے دن ہوگا کیا؟ یہی صاحب قبر والے نیک لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، ہم نے تم سے تو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرنے کے لیے، ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہمارے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ، ہم سے دعائیں کرو، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا نا۔ تو سوچیں قبر پرستی میں مبتلا لوگ کیا کریں گے اس دن۔ اور یہ
بہت عام چیز ہے، دوسروں کے کلچر سے مروب ہو کر اور امپریس ہو کر اکثر لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر شرک میں نہیں پڑتے تو رسموں میں پڑتے ہی پڑتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے قرآن سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن میں ایک واقعہ ملتا ہے جب وہ ایک مشرک قوم سے گزرے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے ساتھ میں جا رہے تھے صحرا میں، تو ان کا گزر ایک قوم کے اوپر سے ہوا، اور وہ قوم کسی بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کرنے لگے، ڈیمانڈ کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا خدا، ایسا کوئی معبود بنا دو نا، ہمیں بھی ایسا بت چاہیے پوجنے کے لیے۔ تو آپ خود چیک کر لیجئے آیت کو، یہ سورۃ الاعراف، جی سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 ہے، اور آگے بھی پڑھیں ترجمہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا تھا، اور سارا واقعہ اس میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں، قال الذین غلبوا، اس حصے پہ کافی ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا ہے، لیکن یہ چلیں اس کو ختم کرتے ہیں۔ قال الذین غلبوا، اس حصے میں بھی سبق ہے۔ غالب آنے والے لوگ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو یہ جو حکومت اپنی چلانے والے ہیں، اپنی رائے پر خود بھی اڑے رہنے والے اور دوسروں کو بھی اسی ٹریک پر لانے والے، اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، مروب اور امپریس کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی شرکیہ عادات کو فالو نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ خبر پرستی کی طرف بلائیں، یا پھر کسی بھی جادو یا ٹونے کی کچھ بھی اگر وہ آپ کو کرنے کے لیے کہیں جو شرکیہ ہے، تو پھر اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ کیونکہ ربہم عالم، خبر کے اندر کا معاملہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون کتنا نیک، کون کتنا گنہگار۔ ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کافر، یہ منافق، یہ فلاں، یہ فلاں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اچھی باتیں، سچے دین کی بات اگر کوئی بتائے اور عمل کی رغبت دلائے، اللہ کی طرف بلائے، تو اس کی بات سن کر مان لینی چاہیے، لیکن اس کو اپنے مقام سے اوپر نہ چڑھائیں۔ اچھی نصیحتوں کو قبول کریں، لیکن انسان کو اس کے اپنے درجے سے زیادہ بڑا درجہ دینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کو شریعت پر چلنا چاہیے۔ اب شریعت کیا ہے؟ شریعت سے مراد قرآن اور حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سیلیبریٹیز اور غالب ہونے والے لوگوں کی، اپنے بڑوں کی بے تکی رسموں اور طریقوں پر اور ان ساری چیزوں پر چلنا ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں سچے دین کی سمجھ بوجھ دے اور دین حق پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ چلیں جی، آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت سن لیجیے اور ترجمہ بھی دوبارہ پڑھ لیجیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا